بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں حکمت قاسمی کے ترجمان، خانوادہ قاسمی کے چشم و چراغ اور دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایمان افروز بیانات، جو خطبات حکیم الاسلام کے نام سے میرے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری دامت برکاتہم العالیہ، رئیس جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان کے مرتب فرمودہ ہیں، اختصار و تسہیل کے ساتھ قسط وار پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کے پہلے مضمون ماہ رمضان اور اس کے مقاصد و برکات کی پہلی قسط سماعت فرمائیے، اپنی دعائیں اور قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدقت یا ربنا و یا رب العالمین۔ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شے اس وقت تک خوبیوں سے آراستہ ہو کر بلندی تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس میں سے خامیوں کے میل کچیل اور زنگ کو پاک صاف نہ کر دیا جائے۔ جیسے کوئی باغ اس وقت تک دلکش اور نظر افروز نہیں ہو سکتا جب تک اس کو خودرو گھاس پھونس اور خس و خاشاک سے پاک نہ کر دیا جائے، اور برتن پر قلی سے اس وقت تک چمک نہیں آئے گی جب تک اس کے اصلی زنگ کو دور نہ کر دیا جائے۔ ایک خوبصورت رنگ کا قیمتی کپڑا اس وقت تک کسی آنکھ میں نہیں بھاتا جب تک اسے میل کچیل اور داغ دھبوں سے پاک صاف نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح اس کائنات کے افضل ترین رکن انسان بھی اس وقت تک سعادت و شرافت، بزرگی و برتری اور ظاہری و باطنی فضل و کمال سے آراستہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر سے شر و فساد، جہالت اور اخلاقی خرابیوں کے مادوں کو نکال نہ دیا جائے۔ اس میں پاکیزہ اخلاق اور نیک کاموں کا مادہ اس وقت تک جڑ نہیں پکڑ سکتا جب تک اس کے ظاہر و باطن کو ہوا و ہوس کے زنگ سے پاک نہ بنا لیا جائے، اور اس کے دل کی زمین میں ایمان و ہدایت کا شجرہ طیبہ اس وقت تک نشو و نما اور ثمر نہیں پا سکتا جب تک کہ اس سے خودرو وساوس اور فانی لذتوں کی ہولناکیاں کھرچ کر باہر نہ پھینک دی جائیں۔ گویا انسان کی تہذیب و تربیت کے دو عمل قرار پائے، نمبر 1 افعال، نمبر 2 تروک۔ افعال یعنی وہ مثبت کام جو انسان سے کرائے جائیں، تروک یعنی وہ منفی کام جو انسان سے چھڑائے جائیں۔ مثبت کاموں کے کرنے سے انسان خیر و خوبی اور فضائل سے آراستہ ہوگا، اور منفی کاموں کے بچنے سے شر و فساد اور رذائل سے پاک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت خداوندی جو انسان کی تہذیب و اصلاح کا منشور ہے، دو ہی اجزاء سے مرکب ہو کر نازل ہوئی ہے۔ مامورات وہ اعمال جن کے کیے بنا سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت خداوندی جو انسان کی تہذیب و اصلاح کا منشور ہے، دو ہی اجزاء سے مرکب ہو کر نازل ہوئی ہے، نمبر 1 مامورات، نمبر 2 منہیات۔ مامورات وہ اعمال جن کے کیے بنا سعادت حاصل نہیں ہو سکتی، منہیات وہ اعمال جن سے بچے بنا شقاوت سے بچا نہیں جا سکتا۔ انہی مامورات کا نام اصطلاح شریعت میں معروف ہے، اور منہیات کا نام منکر ہے، اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ اصطلاح ہے جس سے سب واقف ہیں،
اور قرآن مجید میں جا بجا امت کو ان کے اختیار کرنے کی تاکیدیں فرمائی گئی ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بھلائی، عظمت و برتری کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو اپنانے میں قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اچھی باتوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، اور جو کچھ تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہی معروفات کا نام قرآنی زبان میں بر ہے، اور منکرات سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ گویا پوری شریعت کا خلاصہ بر و تقوی ہے، جس پر انسانی سعادت کا نظام قائم ہے۔ اگر افعال بر کو معطل کر دیا جائے تو حصول خیر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جس کو شرعی زبان میں اسم کہتے ہیں، اور یہ اسم اور گناہ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اگر تقوی کو معطل کر دیا جائے تو دفع شر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جس کو شرعی زبان میں عدوان کہتے ہیں۔ اس لیے حصول خیر اور دفع شر کے لیے افعال بر اور تقوی دونوں کا لزوم ضروری ہے۔ اب چونکہ ان دونوں کے مجموعی نظم ہی سے دین کا نظام استوار ہے، اس لیے شریعت اسلام نے ان دونوں میں باہمی تعاون اور ان کی ازداد یعنی اسم و عدوان سے عدم تعاون کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لیکن محض بر و تقوی کے یہ الفاظ اپنی خوبی کی بنا پر انسانوں میں قائم نہیں ہو سکتے، جب تک کہ خود انسانوں میں بھی ان کو قبول کرنے اور ان سے اثر پذیر ہونے کا مادہ اور صلاحیت نہ ہو، جس سے انسان پر بر و تقوی کا رنگ چڑھ سکے۔ اس لیے کہ اگر قبول کرنے کی صلاحیت کے بغیر انسان کو خطاب کرنا صحیح ہے تو آخر حیوانات شریعت کے مکلف کیوں نہیں بنائے گئے؟ ان کو بر و تقوی کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ ظاہر ہے اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان میں متقی اور پرہیزگار بننے کی استعداد اور قوت ہی موجود نہیں ہے، اور انسان میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے تبھی اسے ان کا مکلف بنایا ہے۔ اسی طرح انسان میں اسم عدوان اور گناہوں کے مادے ہونا بھی ضروری ہیں، جن سے وہ ان کا مرتکب ہوتا ہو اور شریعت اسے ان قبیح حرکات سے روکے۔ اور اگر انسان میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہ ہو تو اسے ان سے باز رہنے کا حکم دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا کہ کسی جانور سے کہا جائے کہ خبردار گناہ مت کرنا۔ اب جیسے حیوانات کو ایسا کہنا درست نہیں ہے، ایسے ہی اسم عدوان کے مادے کے بغیر انسان کو گناہوں سے رکنے کا حکم دینا لغو اور لا یعنی ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور پھر ان سے باز رہنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ وہ خود اپنے اختیار سے رکے اور شریعت کا روکنا حکیمانہ فعل ثابت ہو اور اس کا گناہوں سے رکنا اسے باکمال بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔